خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق 2018 کے مقابلے میں اب 2023 میں اور یا 2024 میں جب انتخابات ہوں گے تو ووٹرز کی تعداد میں 21 ملین یعنی کہ 2 کروڑ سے زائد ووٹرز کا اضافہ ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ 2 کروڑ ووٹرز کون ہیں؟ یقیناً یہ نوجوان ہیں، ینگسٹرز ہیں کہ جنہوں نے اپنے ووٹرز کا اندراج کروایا ہے، اور یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے اگلے انتخابات میں، اور سیاسی جماعتیں اس نئے جو ووٹرز کا بلج ہے اس کو کیپچر کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں، اور یہ جو 2 کروڑ ووٹر جو نئے داخل ہوئے ہیں ہماری فہرستوں میں، یہ اگلے انتخابات میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حلقہ بندیوں کا عمل انتہائی تیزی سے شروع کر دیا ہے، اور اب اس کا ایک مرحلہ بھی مکمل کیا۔ جو ابتدائی حلقہ بندیوں کی ایک فہرست ہے وہ بھی انہوں نے جاری کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاملہ دسمبر کے وسط میں جا کے ہونا تھا وہ انہوں نے 1 مہینہ بلکہ 1.5 مہینہ پہلے ہی مکمل کرنے کا اعادہ کیا ہے، تاکہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کرائے جا سکیں۔ خاص طور پہ یہ جو ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہے، جو پہلے آپ کے 10 کروڑ کے قریب ووٹرز تھے، 12 کروڑ ووٹر ہیں، یہ کس طریقے سے اگلے الیکشن میں اپنا کردار ادا کرے گا، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں کر رہے ہیں خرم امید روکڑی صاحب، استحکام پارٹی کے رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ خنزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر سرور باری صاحب تجزیہ کار ہیں اور الیکشن کے ایشوز پر، امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں، ووٹرز کے حوالے سے ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ووٹرز کی ڈیموگرافی کس طریقے سے تبدیل ہوئی ہے ان 5 سالوں میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حلقہ بندی کمیٹیوں نے حلقہ بندیوں پر کام مکمل کر کے اپنی رپورٹ بما فارم 5 عوام الناس کی آگاہی کے لیے اپنی ویب سائٹ پر شائع کر دی ہے۔ اعلامیے کے مطابق ابتدائی حلقہ بندیوں کی اشاعت 27 ستمبر سے 26 اکتوبر 2023 تک جاری رہے گی۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات متعلقہ حلقے کا ووٹر کر سکتا ہے۔ ووٹر کی جانب سے اعتراضات 27 اکتوبر تک الیکشن کمیشن میں جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن فریقین کا موقف سننے کے بعد 28 اکتوبر سے 26 نومبر 2023 تک ان اعتراضات پر فیصلہ کرے گا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2018 سے 2023 تک کا ووٹرز کا ڈیٹا جاری کر دیا۔ 2018 کے مقابلے میں عام انتخابات کے لیے ملک میں مرد و خواتین ووٹرز کی تعداد میں 2 کروڑ 10 لاکھ 24,863 کا اضافہ ہوا۔ 2023 میں ووٹرز کی کل تعداد 12 کروڑ 69 لاکھ 80,272 تک پہنچ چکی ہے۔ صوبائی سطح پر پنجاب میں 1 کروڑ 16 لاکھ 37,000 ووٹرز کا اضافہ ہوا۔ سندھ میں 42 لاکھ 50,000 ووٹرز کا اضافہ ہوا۔ خیبر پختونخوا میں ووٹرز کی تعداد میں 63 لاکھ 78,000 کا اضافہ ہوا۔ بلوچستان میں 9 لاکھ 58,000 ووٹرز کا اضافہ ہوا۔ اسلام آباد میں ووٹرز کی تعداد میں 2 لاکھ 76,000 کا اضافہ ہوا۔ 2018 کے الیکشنز میں کل ووٹرز کی تعداد 10 کروڑ 59 لاکھ 55,000 تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2018 سے 2023 تک کا مرد و خواتین ووٹرز کا موازنہ بھی جاری کیا ہے۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ ڈاکٹر سرور باری صاحب، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اب ہمیں آپ یہ ایکسپلین بھی کر دیں اور کانٹیکسٹ بھی کلیئر ہو جائے۔ یہ 2 کروڑ جو نئے ووٹرز شامل ہوئے ہیں فہرستوں میں، یہ کون ہیں اور کیا رجحان ہے؟ نئے لوگ ہیں، ینگسٹرز ہیں؟ تھوڑا سا ذرا ہمیں واضح کیجئے گا۔ دیکھیے، بنیادی طور پر تو ظاہر ہے جب آپ کی عمر جو ہے وہ 18 سال تک کو پہنچتی ہے تو آپ ایلیجیبل ووٹر بن جاتے ہیں، اور زیادہ بہت بڑی تعداد ان 2 کروڑ 10 لاکھ میں نوجوانوں کی ہے جو 18 سال اور اس سے آگے تو، لیکن اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے 65% کے لگ بھگ جو پاکستان کا اس وقت جو الیکٹورل رول ہے اس کے اوپر تقریباً ینگ لوگ ہیں، یعنی یوتھ ہے۔ تو اب ظاہر یوتھ کا جو یوتھ یا ینگ لوگوں سے آپ کی مراد ہے جو 18 سے 35 سال کی عمر کے درمیان ہیں؟ جی، 18 سے 35 سال کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوجوان اور جوان لوگ جو ہیں وہ ہماری الیکٹورل رول پہ ہیں۔ اس میں بھی خواتین کا جو ریشو ہے وہ انفارچونیٹلی ابھی تک جو ہے بہت ساری کوششوں کے باوجود جو گیپ ہے بٹوین مین اینڈ ویمن، یعنی کہ مرد اور عورتوں کے درمیان جو گیپ ہے وہ ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ 1 کروڑ سے زیادہ فرق ہے، اور یہ تمام صوبوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو شناختی کارڈ بنانے کا جو ذمہ داری ہے وہ شخص کے اوپر ہے، وہ ریاست کے اوپر نہیں ہے۔ تو
کیونکہ بہت سارے ممالک میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو رجسٹر کرے، اور شناختی کارڈ کی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی، صرف جو ووٹر ہے اس کی رجسٹریشن کی شرط ہے، اور وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی الیکشن اتھارٹی کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی تمام تر کوششوں کے باوجود پچھلے 10 سالوں میں یہ گیپ ہم پورا نہیں کر پا رہے۔ اچھا، ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں، یہ کہ یہ جو ینگ ووٹرز ہیں 18 سے 35 سال کے درمیان، ان کی سوچ یقیناً مختلف ہوگی بنسبت ان ووٹرز کے جو پچھلے کئی الیکشنز میں ووٹ ڈالتے آئے ہیں، سوچنے کا انداز ان کا مختلف ہو سکتا ہے۔ کیا ایشوز ہیں کہ جو ان کو کنسرن کرتے ہیں، ان کے خدشات کیا ہیں، ان کی امیدیں کیا ہیں سیاسی جماعتوں سے بغیر کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ یقیناً ہے کہ جو کچھ ہماری سیاست میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک جماعت کے جو فالوورز ہیں ان کو یوتھیا کے نام سے پکارتے ہیں، تو وہ بھی یہ ازیوم کرتے ہیں کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ ایک خاص پارٹی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا اپنا جو سروے ہے کولیشن 38 اور پتن کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جون 2022 کے بعد جو جنریشنل گیپ تھا، یعنی کہ جو بزرگ لوگ تھے یا 35 سال سے اوپر والے یا 50 سال سے اوپر والے، اور انہی گھرانوں میں جو نوجوان تھے، ان کے اندر ایک پولیٹیکل پولرائزیشن موجود تھی۔ وہ پولرائزیشن جولائی 2022 کے بعد وہ کم ہوئی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اینٹی انکمبنسی فیکٹر ہے، جو حکومت رہی ہے، کولیشن گورنمنٹ رہی ہے، اس میں مہنگائی اتنی بڑی ہے کہ اس کا ذمہ دار عام جو ووٹر ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو تصور کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے اکثر بیان دیتے ہوئے کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، ان کے جو لیڈران تھے وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ جو ہے وہ ریاست میں جانے کے لیے کیا۔ ویری رائٹ۔ خرم حمید روکڑی صاحب، ابھی میں نے سوال پہلا ڈاکٹر صاحب سے اس لیے کیا کہ تھوڑا سا ہمیں واضح ہو جائے۔ ایک تو پہلے بتائیں، 2 کروڑ جو نیا ووٹر ہے اس کو اپنی طرف لانے کے لیے، آپ اسپیسیفکلی آپ کی جماعت کی میں بات کر رہا ہوں، کیا لائے عمل ہے، کیسے لائیں گے، کیسے ان کو گائیڈ کریں گے؟ یہ جو 2 کروڑ ووٹر ہے نا جی، 35 والا، میں نے یہ 35 تو بہت ایک سنجیدہ عمر ہو جاتی ہے۔ یہ بچے ہیں جو 18 سال میں ابھی داخل ہو رہے ہیں، 18 19 20۔ اب یہ تمام جو بچے ہیں، یہ وہ ذہن ہیں جو پولیٹیکل آئیڈیلزم کی طرف اٹریکٹ زیادہ ہوئے، اور انہوں نے میچورٹی میں یہ داخل ہو رہے ہیں، لیکن 15-16 سال کی عمر سے انہوں نے میڈیا، ریسٹ آف دا تھنگز، پھر یہ فون، نئی اٹریکشنز لائف کے بارے میں، ان کی سوچ وہ نہیں ہے جو 35 ایئرز والے کی۔ یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ بچے ہیں، یہ ٹوٹلی ہی وہ ہیں جو پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ چیز دیکھ رہے ہیں، اور فیس بک، پھر فلانی چیز، پھر ٹویٹر پہ تو شاید اتنے زیادہ نہ ہوں، انسٹا کے اوپر، اور یہ چیزیں، یہ بڑا مشکل کام ہے ان تمام کو، کیونکہ ان کا جو لیول آف ہے نا انڈرسٹینڈنگ یا اپریسیشن کرنا سچویشن کی، وہ مشکل ہے۔ ان کو کیسے کوئی کرے گا قائل، از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ، اور ان کو کیا آپ کنونس کریں گے، از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ۔ ان میں جو لڑکیاں ہیں، آئی کنسیڈر دیم مور میچیور۔ جو لڑکیاں کتنی ہوں گی تعداد، آئی ڈونٹ نو، ابھی اس میں ہم دیکھنا پڑے گا کتنی ہیں، وہ ڈیفرنٹ سوچتی ہیں، لیکن جو لڑکا ہے اس ایج کا، وہ تو ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا نا۔ نہیں، لیکن آپ کیونکہ عوامی آدمی ہیں، آپ کے حلقے میں بھی بہت سے بڑی تعداد ہوگی، آپ فیس کرتے ہوں گے، وہ کیا سوال پوچھتے ہیں، ان کی کیا امیدیں ہیں، کیا توقعات ہیں؟ ان کے ساتھ جو سب سے بڑی گڑبڑ ہوئی ہے نا، ان بچوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ڈائلیما ہے اور ایشو ہے کہ ان کو نوبلٹی، یا ان کو کہ کس کی ہم نے ریسپیکٹ کرنا ہے اور کون کس کا وزن کس بنیاد پر ہے، یہ وہ لوز کر چکے ہیں۔ وہ جو ایک کسی بھی معاشرے کے اندر سنجیدہ جو لوگ ہوتے ہیں ہماری ایج تک پہنچنے تک، وہ ایک اپنا مقام حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اچھا یا برا، بھائی سچا ہے جھوٹا ہے، وعدے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس ایج تک پہنچنے تک وہ جو حاصل کر چکا ہوتا ہے، یہ جو بچہ نیا ووٹر ہے نا، یہ اس سے نابلد ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ ججمنٹل بھی ہیں، فوری طور پہ رائے کرتے ہیں، اور خطرناک حد تک، اور ان کو اس کی وجہ سے جو بولنے کا چانس ہے، کیونکہ آپ اور میں جب ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے نا،
تو اس میں جو مرضی میں سوچ کے ہوں، جب میں آپ کو ملوں گا بیٹھوں گا تو میری وہ جو اپروچ ہوگی وہ کنٹرولڈ ہو جائے گی. True. ان بچوں کا ایشو یہ ہے کہ ان کی ڈائریکٹ جو انٹریکشن ہے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں جو ان کے، کیونکہ میری سارا فوکس یہی بچے تھے، میں ان کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتا ہوں مجھے جہاں چانس ملے. لیکن جو ہمارا رائٹ سسٹم ہے، جو ہمارا رائٹ سسٹم کے اندر پولیٹیشنز ہیں، ان کی ان کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہے، نہ وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نہ وہ یونیورسٹیز جاتے ہیں. اب میں پیچھے ابھی کل میں واپس آ رہا ہوں، تو میں اسکول میں گیا ہوا تھا جو ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول ہے میاں والی کا، اس کے میں 400 بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آ رہا ہوں. اب ان کو ہم سمجھے نا کہ وہ پرانے بچے ہیں، نہیں، ان کی خواہشات بھی زیادہ ہیں، ان کی یہ تھوڑی ہارڈ ڈسک اور یہ چیزیں، یہ کاروائی میں بھی یہ بچے تیز ہیں. ان کو ان کے ڈیو سپیڈ آف مائنڈ کے ساتھ کوئی کیا ہٹ کر رہا ہے؟ آئی تھنک نو. پولیٹیکل جو حلقوں کے اندر لوگ ہیں کیا وہ ان کو جا کے مل رہے ہیں؟ نوئنگ. اب میں کالجز میں بھی جاتا ہوں، یونیورسٹیز میں بھی جاتا ہوں، ان بچوں کو بھی ملتا ہوں. جو سب سے بڑا گیپ ہے اس وقت، جتنے بھی لوگ اپنی پولیٹیکل کمپین کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہیں ہے، اور یہ قابو آنے والے بھی نہیں ہیں. میرا ایک اور بھی ہے. آپ نا امید ہو چکے ہیں؟ نہیں، میں پوری امید اس لیے ہوں کہ میں انٹریکٹ کرتا ہوں، میں اپنی ذات سے تو ہٹ کے بات کرتا ہوں. قابو آنے سے مراد یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی جماعت کی طرف راغب ہوں گے آپ اگر ووٹ مانگیں گے یا نہیں؟ نہیں، ووٹ ہم مانگیں گے، ہمارا جو بیانیہ ہوگا ساروں کو کنونس کرنا آسان ہے. ان کو انڈیپینڈنٹ انڈیویجول جو حلقے کے اندر لڑ رہا ہے، اگر اس نے ان کو ٹچ نہ کیا کسی بھی جماعت کا، ویری رائٹ، تو یہ ساری جماعتوں کے لیے، ناٹ می، تمام کے لیے ان بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اخونزادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خود ایک ینگ آدمی ہیں اور وہ زیادہ اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ان ینگ ووٹرز کے ساتھ. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو رجحان ینگ ووٹرز کا پیپلز پارٹی کی طرف ہونا چاہیے تھا جس تعداد میں، وہ نہیں ہے. اور اب یہ 20% جو اضافہ ہے ووٹرز کی تعداد میں، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس کو لوز کر گئی کوئی بھی جماعت تو الیکشن میں مطلب اس کے لیے جیتنا مشکل ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو اضافہ ہوا ہے یہ انتہائی کم ہے. کہ ولائج ملک میں اور جتنا ہمارے ملک میں جمہوریت چل اور جمہوریت کا تسلسل چلا، تو اور جتنا ہمارا آبادی ہے، تو چاہیے کہ 98 نہیں تو 80% تو ہمارا یہاں پہ ووٹ کا ریشو ہو. پھر دوسرا مسئلہ، چاہے نوجوان ہے چاہے بوڑھے، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے کتنے لوگ پولنگ اسٹیشن آ جاتے ہیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں. جہاں تک جو نوجوان ہے 18 سال کی عمر میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ آئیڈیلزم کی یقین رکھتے ہیں، وہ ان آئیڈیل نعروں کے پیچھے جاتے ہیں جس میں چاہے اس نعرے کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی واسطہ نہیں ہو. کیونکہ ایک تو ہمارا ایجوکیشن ایسا ہی ہے کہ ہم PhD کے بعد اور MPhil میں لوگوں کو تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو تحقیق کا تو ویسے بھی ہمارا ایک شامل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا مسائل کتنے ہیں اور ہمارے وسائل کتنے ہیں. کیا یہ سامنے والا بندہ جو مجھے دعویٰ کر رہی ہے کہ میں یہ آئیڈیلزم کی جو باتیں کرتے ہیں یہ میں سب کر کے دکھاؤں گا، اس کے پاس کوئی اس طرح کا پروگرام ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس اس طرح کے کوئی وسائل ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو نوجوانوں کا جو ووٹ ہے وہ اکثر وہی لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں جو پاپولر نعرے لگاتے ہیں، چاہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہو. تو وہ لوگ زیادہ ان ووٹرز کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اور ساتھی کا تو پہلے سے نوجوان جو ہیں اسٹوڈنٹس PSF کا ہمارا، یوتھ کا ہمارا، تو اچھا خاصا، کیونکہ ہم ان کے تربیت کرتے ہیں، اسٹڈی سرکل پروگرام دیتے ہیں. تو الحمدللہ ابھی خرم حمید روگڑی صاحب نے بھی بات کی کہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنا یا ان کو مطلب اٹریکٹ کرنا، مطلب جو آپ دونوں جماعتوں کی پالیسیاں ہیں، ذرا مشکل لگتا ہے، ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. ابھی آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان ریئلسٹک نعروں پر بلیو کر جاتے ہیں اور جس کی مثال ہم نے کچھ سال پہلے بھی دیکھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جماعت مایوس ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی تعداد میں ینگ ووٹرز کو اپنی طرف نہیں لا سکتے. آپ میرا بات نہیں سمجھی.
میں نے آپ کو بتایا کہ فطرتاً یہ اس طرح ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کے باقاعدہ تربیت کرتے ہیں. ابھی ریزلٹ آ چکا ہے. اب ہر کالج یونیورسٹی میں جائے وہاں پہ پیپلز فیڈریشن کا کیمپ آپ کو لگا ہوا نظر آئے گا, جو وہ لڑکوں کو لائیں گے, اس کو بٹھائیں گے. ہم اسٹڈی سرکلز کے پروگرام کرتے ہیں یوتھ کے لیے. ہمارا پیپلز یوتھ کا ایک ادارہ ہے جہاں پہ یوتھ کو لاتے ہیں, جہاں پہ یوتھ کو تربیت کرتے ہیں, جہاں پہ اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں, جہاں پہ ان کو حقیقت سے آگاہ کیا جاتا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فطرتاً نوجوان جو ہے اس عمر میں وہ پاپولر نعرے کے پیچھے جاتا ہے. جو جتنا پاپولر نعرہ لگائے گا چاہے اس کا حقیقت کے ساتھ سروکار ہے یا نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ میدان کھلا نہیں چھوڑا ہے. اس کے لیے ہمارا پیپلز فیڈریشن کا ادارہ ہے, اس کے لیے ہماری یوتھ کا ادارہ ہے, اس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا کی ٹیمیں ہیں. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو جذبات سے حقیقت کی طرف لائے, ان کو بتائے کہ بھائی ہمارے ملک کے وسائل کیا ہے, ہمارے ملک کے مسائل کیا ہے, اور ان مسائل کے لیے وسائل کے پاس ہمارے کیا کیا ذرائع ہمارے پاس ہے, اور ہم کس طریقے سے کر سکے کہ اس کو کرے. اچھا, آپ کے خیال میں آپ کی جو رائیول پولیٹیکل پارٹی ہے مین پاکستان تحریک انصاف, اس نے ایسا کیا کیا کہ ایک بڑی تعداد میں جو یوتھ ہے یا ینگ ووٹرز ہیں وہ ان کی طرف چلے گئے؟ دیکھیے جی, وہ دعویٰ تو کر رہی ہیں, میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد میں ان کی طرف چل گئی ہیں. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے پاپولر نعرے لگائے تھے. نوجوانوں کو تو کیا روپ صاحب کے سنجیدہ بندی کو بھی انہوں نے ورغلایا. Is it good politics or bad politics? ہم جو ہے قرض یہ نہیں لیں گے, آئی ایم ایف سے قرض یہ نہیں لیں گے, یہاں پہ کرپشن نہیں ہوگا, یہاں پہ باہر سے لوگ یہاں پہ مزدوری کرنے آئیں گے, 365 ڈیم بنیں گے, ہر تحصیل میں اسٹیڈیم بنے گا, ہر تحصیل میں یونیورسٹی بنے گی. تو یہ انہوں نے وہ فارمولا جو حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی شروکار نہیں تھا, اور پھر 4 سال میں وہ مثال پیش نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اس پہ 0%. بالکل صحیح. میں واپس آتا ہوں ڈاکٹر سرور باری صاحب, آپ اس چیز پہ انڈورس کریں گے چٹان صاحب کو کہ انریلسٹک نعرے لگا کے اور بڑے بڑے دعوے کر کے آپ ان ینگ ووٹرز کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں؟ مجھے یاد ہے 1970 کے انتخابات میں یہی یوتھ تھی پاکستان کی جس نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا. اس وقت بھی جو ہماری عمر کے لوگ تھے وہ کہتے تھے یہ نوجوان ہیں, یہ بیوقوف ہیں, یہ جذباتی ہیں, یہ آئیڈیلسٹ ہیں. لیکن پاکستان میں سیاست کی جو جڑیں ہیں وہ 1970 کے انتخابات میں جنم لیتی ہیں, اور پیپلز پارٹی آج تک زندہ ہے, اور بھٹو صاحب کا جو ویژن ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. یہ ہم لوگ جو 60-70 کی اس میں پہنچ گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ ہی بنیادی طور پر, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ ووٹر چاہے وہ 18 سال کا ہو یا 80 سال کا ہو, اس کا ووٹ ایک ہی گنا جانا ہے. تو یہ جو پولیٹیکل چیز ہے, ریالٹی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہمارے جو دوست ہیں وہ اس کو مان نہیں رہے, مان بھی رہے ہیں نہیں بھی مان رہے. لیکن میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ نوجوان زیادہ دیانتدار ہے, اس لیے وہ زیادہ آئیڈیلسٹ ہے. نوجوان جو ہے اس نے آنے والی جو سیاست ہے, معیشت ہے, ملک کی باغ ڈور ہے, اس کو سنبھال رہے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں سماج ہے, چاہے وہ مغربی سماج ہو, رینیسنس کا دور ہو مغرب کے اندر, یا اسلامک ریوائولزم ہو, یا جو بھی ہے, چاہے وہ موزتوں کے فالورز ہو, تو نوجوانوں کے کردار کو اس طرح تنقید نہیں کی جا سکتی جس طرح ہمارے دوست کر رہے ہیں. ایک تنقید اور ہوتی ہے سر, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, بنیادی طور پر دیانتداری اور کرپشن فری پاکستان کے لیے بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں. اور نوجوان چیزوں کو زیادہ پریکٹیکلی بھی دیکھتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آئیڈیلسٹ بھی ہوتا ہے, اور اسی آئیڈیلزم سے سوسائٹی آگے کی طرف بڑھتی ہے. ویری رائٹ. ایک سوال ہے جی ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے, ایک آپ سے انالیسس کہہ لیں یا ایک جو اندازہ ہے, مطلب جو ہماری ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا, اور آپ بھی اکثر سنتے ہوں گے کہ یہ جو نوجوان ہیں اور جو اب ووٹ ڈالنے کے قابل ہو گئے ہیں,
یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تو بہت ایکٹیو نظر آئیں گے اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے, دوسروں کو الزام دیتے ہوئے, لیکن جب ووٹ کاسٹ کرنے کی باری آتی ہے تو یہ وہاں پر جا کے پولنگ سٹیشنز پہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. یہ ایک فیکٹر ہے یا ایک آرگومنٹ ہے جو ہمیں سننے کو ملتا ہے. آپ ایگری کرتے ہیں کہ اس سے کہ جو ٹرن آؤٹ ہے ان ینگ ووٹرز کا وہ بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے, جو کانسنٹائزیشن ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں, اس کی وجہ سے آپ کو شاید یاد ہو 2018 کا انتخاب پاکستان کی تاریخ میں 1970 کے بعد دوسرا انتخاب تھا غالباً جب ووٹرز ٹرن آؤٹ ہمارا بڑا تھا. اسی طرح اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو بائی الیکشنز ہوتے رہے, چاہے جولائی 2022 میں ہو یا اکتوبر 2022 میں ہے, اور اس کے علاوہ جو بائی الیکشنز ہوتے رہے اس میں بھی نوجوانوں کا ٹرن آؤٹ بڑا ہے پہلے کی نسبت. لیکن یہ کہ یہ کلاس ایشو بھی ہے, بنیادی طور پر کلاس ایشو ہے, کیونکہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے, باتیں کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, لیکن ووٹ خود نہیں ڈالنے کے لیے نکلتے. تو جو ایفلوئنٹ کلاس ہے اس کا بھی ووٹرز ٹرن آؤٹ 2018 اور اس کے بعد ہونے والے جو ضمنی انتخابات تھے اس میں بڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوتھ کی جو کانسنٹائزیشن ہوئی ہے, چاہے اس سے ہم ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, اس کی بنا پر ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم ہوا ہے, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہے, کیونکہ کسی بھی جمہوری ملک میں نوجوانوں کا, اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جو جنریشنل گیپ تھا وہ 2022 میں کم ہوا ہے. اس لیے محض جو گھرانوں کے اندر پولرائزیشن تھی جو میں نے پہلے بات کی ہے وہ کم ہوئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگر سوشل ایکٹیویزم موجود ہے, جو سوشل میڈیا ایکٹیویزم ہے, ہم نے ابھی حال ہی میں دیکھا ہے کہ جو چاہے ہم 9 مئی کا جو واقعات ہیں بہت ہی افسوسناک ہیں اور تحقیقات ہونی چاہیے, مجرموں کو پکڑنا چاہیے, لیکن کسی کے اوپر غلط مقدمے نہیں بننے چاہیے. ہمارے سامنے ہے کہ اس میں یوتھ کے لوگ انوالو تھے, اور یہ تو بات اب میرے دونوں دوست مان رہے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانتی, کسی اور کی بات مان رہی ہے. چلیں میں واپس آتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب. جی ایک پریکٹیکل ایشو ہے جس کو تمام سیاسی جماعتوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. ویری رائٹ. روکڑی صاحب آپ کا تعلق میاں والی سے ہے, وہاں پہ ٹرائبل سسٹم بھی ہے, برادری سسٹم بھی بڑا سٹرونگ ہے, تو یہ جو یوتھ بلج ہے اس وقت ینگ ووٹرز کا, یہ صرف شہروں کی حد تک آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کے علاقے میں بھی جہاں پہ برادری اگر ایک طرف ہے تو سارے کے سارے وہیں پہ ووٹ ڈالیں گے, یا وہاں پہ بھی کوئی ووٹنگ میں پیٹرن میں چینج آ رہی ہے؟ چینج آیا ہے, اور وہ جو رورل میں خاص جی رورل میں بھی آیا ہے, اور وہ جو کلچر تھا ایک کہ بڑا کو بڑا مانا جاتا تھا, ابھی اس میں کئی دفعہ ٹھیک بھی تھا اور ٹھیک نہیں بھی تھا, تو اس میں چینج تو ڈیفینیٹلی ہے کہ اب وہ گرپ نہیں ہے بڑوں کی. انڈیویجولز جو ہیں وہ بائی دیم سیلف دے نو اٹ کہ ان کا ووٹ میٹر کرتا ہے اور وہ اپنی مرضی کرتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ان کے جو مینٹل اپروچ کو ڈیویٹ کس نے کیا, جو چٹان صاحب نے بات کی اور جو میں آغاز میں بھی کہا کہ جو آئیڈیلزم ہے اس کو ایکسپلائٹ کر کے, جیسے کوئی ایک بچہ مووی دیکھتا ہے تو باہر آ کے, وہ ہم بھی آپ کو یاد ہوگا جیکی چین کی آیا کرتی تھی یا بروسلی کی تھی, تو تھوڑی دیر کے لیے ہر بچہ کچھ دیر کے لیے بروسلی بن جایا کرتا تھا. تو اب جس پل کے اندر بچہ ہے اور جو اس کے ذہن کے ساتھ اس پہ بھی کھیلا گیا ہے, اور اس کے جو ذہن کے ساتھ ایک بڑی زبردست قسم کی سائنٹیفک گیم کی گئی ہے, اس پل سے اس کو نکالنا, ریئلزم کی پالیٹکس کی طرف لانا, انفارچونیٹلی ہم نے ریئلزم کی پالیٹکس نہیں کی. تو اگلے 2-3 مہینے میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں تو کر رہا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ میں تو چیلنج قبول کرنے والا آدمی ہوں. میں تو مشکل چیز کو بھی اڈاپٹ کرنے کے لیے جا کے ایک چیز کو کنفرنٹ کرتا ہوں, بیٹھتا ہوں, لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں, بچوں کو ٹائم دیتا ہوں, ان کی باتیں سنتا ہوں, ان کے باتوں کے جواب دیتا ہوں, ان کے خوابوں کی بات کرتا ہوں. لیکن یہ آئیڈیلزم اپروچ والے کے ساتھ کوئی لاجک اتنا میٹر نہیں کرتا ہوتا, اور لاجک اور ایویڈنس پہ اتنی بات نہیں آتی. اب یہ تو ایک گریڈ ہے نا, اب ایک گریڈ اس سے اوپر بھی ہے جو ہمارے پاس پھر ایک کلچر اندھی حقیقت کا ہے, بلائنڈ فالوئنگ کا, چاہے وہ آپ مذہبی طور پر لے کے چلے جائیں, چاہے آپ اس کو پولیٹیکل طرف لے کے چلے آئیں. ہمیں پولیٹیکل ریئلزم کی طرف ہم بھی نہیں آئے, پارٹیز نہیں آئیں,
اور کسی نے کیا نعرہ لگایا, کسی نے کیا نعرہ یہ لگایا. سیاسی تربیت کس کا کام تھا؟ ہم اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت یوتھ کو گمراہ کر رہی تھی تو اس کا آلٹرنیٹ کیا تھا؟ پولیٹیکل پارٹیز کا کام تھا اس کو چیلنج کرتے. وہ کیا نہیں کیا؟ نہیں کیا نا. کیوں؟ I don't know, why shouldn't they do it? میں اس وقت کہتا تھا, میں کئی دفعہ ادھر رہتے ہوئے ان کی سائیڈ لیتے ہوئے بات کرتا تھا. فار ایگزامپل نام بگاڑ کے بولنا, تو میں یہ کہتا تھا کہ نام نہ بگاڑا کرو. تو پولیٹیکل پارٹیز اتنی خوفزدہ تھیں, اور اس نے یعنی وہ ایک ایسے سٹیج کے اوپر ایک موب مینٹلٹی کی آئے, اور خوفزدہ تھیں. میں خوفزدہ بھی نہیں کہوں گا, یا میرے خیال میں پرواہی نہیں تھی ان کو, ہیڈلیس ہو گئے تھے, یا کچھ بھی کہیں. انہوں نے اس چیلنج کو چیلنج نہیں لیا. انہوں نے نہ اس پہ اس کا مقابلہ کیا, نہ انہوں نے میڈیا پہ اس کا مقابلہ کیا, نہ انہوں نے پبلک کے اندر جا کے مقابلہ کیا. نہیں کیا. کیا اس کے پیچھے یہ سوچتی, جیسے چٹان صاحب نے ابھی کہا کہ یہ والا جو ینگ طبقہ ہے یہ پولنگ سٹیشن تک نہیں جاتا, فیس بک پہ انسٹا پہ رہے گا جیسے آپ نے کہا؟ نہیں ہے. دیکھیں وہ چارج وہاں سے ہے, لیکن ہم کیسے کہیں گے کہ نہیں جاتا پولنگ سٹیشن پہ. اب یہ وہاں سے بھی ڈسٹرب ہو گیا. اب یہ جو ووٹر ہے نا, یہ جو 18 سال والا ہے, یہ ہر جگہ سے ڈسٹرب ہے. کہاں جائے گا؟ اس کا اعتبار جو ہے, آپ جب ان کے ساتھ بات کریں, تیسری بات آتی ہے نا, تو ان کا اعتبار کہیں پہ بھی نہیں کھڑا ہوتا. ان کو کہیں پہ بھی یعنی کنفیوژن. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ووٹ ہی کاسٹ نہیں کریں گے؟ کنفیوژن کی سٹیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کا وہ ڈیمورلائز ہی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے میکسیمم ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. اچھا, یہ دس واٹ آئی تھنک. لڑکیاں جو ہیں, بچیاں جو ہیں, اس ایج والا یہ جو گروپ نیا ہے, آئی کنسیڈر دیم مور میچیور. وہ نہیں ہے اس طرف, وہ جو فلانا کہانی, یہ ڈرامہ, یہ سٹیج کے اوپر, نہ. لڑکیاں میچیور ہیں, وہ ٹھیک ووٹ کاسٹ کریں گی, وہ دیکھیں گی کس کو دے رہے ہیں. جو بچہ ہے وہ اس کا ایشو ہے, لڑکے کا ایشو. بالکل ٹھیک. چٹان صاحب, اب جیسے بات ہوئی تحریک انصاف کی, اگر انہوں نے ینگ ووٹرز کو اپنی طرف کھینچا, چاہے غلط نعرے لگا کے, غلط خواب دکھا کے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس چیز کو اگنور کیا, جیسے روکڑی صاحب بات کر رہے تھے, یا آپ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے کہ جو بہت ڈیسائسو رول پلے کر سکتا ہے اگلے انتخابات میں؟ اب 2 کروڑ لوگوں ووٹرز کا اضافہ, مطلب اٹس ناٹ اے اسمال ڈیل. نہیں جی, یہ ہم نے بھرپور مقابلہ کیا تھا, میڈیا پہ بھی مقابلہ کیا تھا اور ہر جگہ پہ مقابلہ کیا تھا, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا, یہ جو میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا, اور یہ جو جھوٹ کے وعدے اور دعوے کی جاتے تھے, اس کے لیے جج اس وقت کا عدلیہ بھی استعمال ہو رہا تھا, میڈیا بھی استعمال ہو رہا تھا, اس کے لیے مزار بھی استعمال ہو رہا تھا, اس کے لیے تبلیغی جماعت والوں کا بھی استعمال ہو رہا تھا. تو جب ہر طرف سے ایک یلغار ہو اور ہر طرف سے لوگ وہ غلط بات کی تصدیق کریں کہ بالکل بھائی اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے, قرضوں کو ختم کرنا ہے, تو عمران خان صاحب کو لانا ہے, اگر آپ کو پاکستان کو امریکہ بنانا ہے تو عمران خان صاحب کو لانا ہے. یہ آواز جب ممبر سے بھی آئے گا, یہ جب درگاہ سے بھی آئے گا, یہ جب میڈیا سے بھی آئے گا, یہ جب عدالتوں سے بھی آئے گا, اور باقی کے بارے میں یہی پروپیگنڈا ہوگا کہ یہ سارے چور ہے, لٹیرے ہے, لٹا ہے, پھٹا ہے, پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. اور ہر طرف یہ الغار ہوگا, میڈیا سے بھی اور عدلیہ سے بھی اور ہر جگہ سے, ممبر سے بھی, مسجد سے بھی, کہ بھائی یہ بات درست ہے. تو پھر ایسے حالات میں اگر ریاست کی طرف سے کوئی چیز ہو تو پھر ایک تنظیم کے لیے پھر اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو تب آپ مقابلہ کر سکے کہ ہر ادارہ آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرے, تو پھر آپ مقابلہ کر سکتے. اگر کچھ ادارے اپنے اختیارات سے نکل کے اور ایک کام میں جو اس کا کام نہیں ہے, جو آئین نے اس کو یہ حق نہیں دیا ہے, ایسے کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے اس ٹائم کی چیف جسٹس صاحب کا کہ وہ کیسے وہاں سے فیصلے آ جاتے تھے, کیسے وہاں سے ریمارکس آ جاتے تھے, پھر اس پہ ٹاک شوز ہو جاتے تھے, پھر اس پہ یہ سارا عمل ہو جاتا تھا. تو ہم نے بھرپور مقابلہ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کریں گے. لیکن یہ تھا کہ ریاست اگر کھڑے ہو جائے ایک سائڈ پہ اور سب کو ایک پیج پہ لائے. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ کچھ اور سائڈ پہ ہے, میڈیا کچھ اور سائڈ پہ ہے. اس ٹائم پہ یہ حالات تو نہیں تھے, وہ تو سارے ایک پیج پہ تھے. تو اس وجہ سے لوگوں کو یقین ہوا, اور پھر نوجوان ہے, جذباتی ہے, وہ اس طرف زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ ابھی کوئی پازیٹیو بات اپنی ٹویٹر پہ ڈال دیں,
उसको न शेयर मिलेगा, न लाइक मिलेगा, न उसको कोई देखेगा। लेकिन एक नेगेटिव बात आप करें तो आप 5 मिनट बाद देख ले, रियासत के खिलाफ एक बात करें, अपनी रियासत के खिलाफ, आप देख ले कि इसका कहां से कहां तक इसका ट्रेंड पहुंच जाता है। अच्छा, लेकिन ये फिर देखें, है कि गुजारिश हर सुने, तरफ से एक गुजारिश सुने, बनाए एक सवाल है चटान साहब। देखें, अभी 1970 का जिक्र किया डॉक्टर सरवर बारी साहब ने, जब वो यंग थे और पीपल्स पार्टी एक आइडियलिज्म का दौर था, वो यंग लोग थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी को वो मकबूलियत दी जो उससे पहले किसी सियासी जमात को नहीं मिली थी। लेकिन आप अभी ये जो फिनोमेना जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये तो चंद साल पहले शुरू हुआ है। इससे पहले आपकी जमात सीजन पॉलिटिकल पार्टी, दीगर जमातें, उन्होंने इसको वोटर्स की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, आप रोक सकते थे। आप लोग भी आइडियलिज्म की बात करते हैं, आपकी तरफ वो क्यों नहीं आए फिर? नहीं जी, हम तो आइडियलिज्म की बात नहीं करते हैं ना, इस वजह से तो हम अपने अभी तक मौजूद है, अभी तक खड़े हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के शोहरत का वजह तो ये नहीं था कि उन्होंने सिर्फ पॉपुलर नारे लगाए थे, उन्होंने तो पॉपुलर काम भी किए थे। उन्होंने इस मुल्क में आवाम को शनाख्ती कार्ड दिया था, आवाम को पासपोर्ट का हक दिया था। सवाल यही है ना कि जब इतनी अच्छी आपकी कारकर्दगी थी, इतने अच्छी आपकी आइडियोलॉजी थी, तो वोटर तो कोई और जाना ही नहीं चाहिए था, क्यों चला गया फिर? यंग वोटर्स तो जाना ही नहीं चाहिए था कि जब इतनी अच्छी कारकर्दगी है, इतनी अच्छी आपकी आइडियोलॉजी है, तो फिर क्या जरूरत थी वोटर को कि जाली खोखले नारों के पीछे जाते? देखिए, मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमारा यंग वोटर हमसे कहीं गया नहीं है। हर बार तो इलेक्शन हमसे छीना गया है। सही, अब क्या समझते कि 2008 में जो इलेक्शन हुआ था वो जीता हुआ इलेक्शन था? क्या अब 2013 में जो इलेक्शन हुआ था, क्या वो आरोस का इलेक्शन नहीं था? मतलब ये है कि जब आजाद, साफ और शफाफ इलेक्शन हो, इसके बाद आप कह सकते हैं कि मुझे शिकस्त हुआ, मुझे नौजवान ने वोट नहीं दिया, मुझे इंटेलेक्चुअल वक्त बचा लूं, आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट रिकॉर्ड पे आ गया चटान साहब। सरवर बारी साहब, वेरी क्विकली सर, ये जो अभी बात की रोकड़ी साहब ने भी, ये टर्न आउट की, तो आप क्या समझते हैं कि अगले इलेक्शन में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, रोकड़ी साहब बात कर रहे थे कि वो कन्फ्यूजन का भी शिकार हैं, खासतौर पे यंग वोटर्स, टर्न आउट आप कैसा देख रहे हैं अगले 2-3 महीने में जब इंतखाबात होंगे? पहली बात तो मैं रोकड़ी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि मैंने पहली दफा किसी सियासतदान को इतनी वाज़ेह बात करते हुए सुना है। आपको सलाम, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है रोकड़ी साहब ने। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जहां तक उनकी ये ऑब्जर्वेशन है कि जो यूथ है और जो उनके बुजुर्ग हैं, उनके दरमियान जो पहले सूरत हाल होती थी वो नहीं रही, और वो बुजुर्गों की बात के अलावा अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी ऑटोनॉमी का मुजाहरा, अपनी एजेंसी का मुजाहरा वो कर रहे हैं। और खवातीन जो है, यंग खवातीन, उनकी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की। आई एम रियली हैप्पी टू लिसन दैट। जहां तक टर्न आउट की बात है, मैं समझता हूँ जितनी मोबिलाइजेशन पिछले चंद माह में या 1.5-2 सालों में हुई है, तो यकीनन जो है, अभी हमने सर्वे किया है, 81% लोगों ने हमारे सर्वे में कहा है कि वो वोट डालेंगे, और उसमें बड़ी अक्सरियत जो सर्वे में जो रेस्पोंडेंट्स थे वो नौजवान थे, और ज़ाहिर है उनकी एज के मुताबिक हमने जो है वो सैम्पलिंग की थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर सर्वे के रिजल्ट सही है तो यकीनन जो है यूथ का टर्न आउट बहुत जी बिल्कुल ठीक। आपने क्या ये सवाल भी किया कि किस बुनियाद पर वो वोट डालना चाहेंगे सियासी जमात को, उनके विजन के मुताबिक, उनके आइंदा के प्लान के मुताबिक, या उनकी माजी की कारकर्दगी के मुताबिक? तो हमने 2-3 सवाल बुनियादी तौर पर किए थे कि क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? तो तकरीबन 51% लोगों ने कहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। जब हमने कहा कि क्या आप वोट डालेंगे, तो उन्होंने कहा इसके बावजूद हम वोट डालेंगे। अच्छा। क्योंकि वोट डालने का जो अमल है, वोट डालने का जो अमल है वो बहुत ही अहम है, और उसी से चीजें आगे बढ़नी है। और पाकिस्तान में कोई और रास्ता नहीं है। बिल्कुल सही। रोगड़ी साहब कोई फाइनल कमेंट करना चाहिए? एक और चीज़ ऐड करूँगा जी जी, कि हैजानी कैफियत जो होती है ना, इसमें इंसान का जो फैसला होता है वो अक्सर दुरुस्त नहीं होता, और इलेक्शन जो है ये बहुत ही अहम चीज़ है, और वोट हर बंदे का अहम है। मैं बार बार पहले भी कहता हूं, आपकी गुफ्तगू से तो लग रहा है आप शायद इस सोच की हामी है कि यंगस्टर्स को वोट डालने का हक नहीं होना। नहीं, मैं ये कह सिर्फ रहा हूं, मैच्योर लोग सोच के वोट डालें। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एहतिसाब का जो अमल है ना, अगर हमने इसको कर लिया ठीक,
تو یہ ہیجانی جو کیفیت ہے، چاہے 35 ایئرز والا ہے، ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں ایسی بات کرتے ہوئے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور کیونکہ جب احتساب نہ ہو اور کسی کو پوچھا نہ جا رہا ہو تو کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ سٹیبل یا وہ ایک سین سوسائٹی نہیں ہوتی. ٹھیک. اگر ہم کر گئے احتساب کا عمل ٹھیک، اور ہم نے یہ جو سچویشن جس میں سے مہنگائی اور معیشت والی جو چیز ہم گزار رہے ہیں، اگر ہم نے اس کو کر دیا ایڈریس، میں ابھی گیا نا جی، انہوں نے کہا ہمارا ایک کنسرن ہے مہنگائی، گھروں کا ایک کنسرن ہے. جب باپ کا کنسرن ہے تو اس کا افیکٹ اس کے بچے پہ لازمی آ رہا ہے، بیٹی پہ آ رہا ہے. اگر ہم نے یہ دو چیزیں کر دیں ٹھیک، پھر یقین جانی آپ کا کمال کا الیکشن ہوگا اور ووٹر ٹھیک بندے کو ووٹ دے گا. ویری رائٹ، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ خرم حمید روکڑی صاحب، اخونزادہ چٹان، ڈاکٹر سرور باری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز کی اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اس عزم کی کہ انہوں نے جتنا یہ بیک لاگ ہے اس کو فوری طور پہ اور جلد از جلد کلیئر کرنا ہے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. معزز پاکستانیوں، یہ گھڑی ہے فیصلے کی. ایک طرف ہے بڑھتے قرضوں کی بے اختیاری اور دوسری طرف ہے ٹیکس نیٹ کی خود مختاری. آئیں عزت اور وقار کی راہ اپنائیں، اپنے انکم ٹیکس گوشوارے بر وقت جمع کرا کے بنیاد رکھیں ایک خوددار پاکستان کی. یاد رکھیں 30 ستمبر انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ. ایکٹیو ٹیکس پیئر بنیں، سر اٹھا کے جئیں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ایک ٹرینڈ سامنے آیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور کام شروع کیا تو سپریم کورٹ میں جو زیر التوا کیسز ہیں ان کے نمٹانے کی جو شرح ہے اس میں ہم نے خاطر خواہ اضافہ دیکھا ہے، اور اس پہ انہوں نے خود بھی بات بھی کی، عدالت کے اندر ریمارکس بھی دیے کہ اب جو غیر ضروری التوا ہے اس کو لوگ بھول جائیں، اور وکلا تنظیموں کے ساتھ بھی انہوں نے، نمائندوں سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور ڈسکس کیا کہ جلد از جلد کیسوں کو کیسے نمٹایا جا سکتا ہے. 50,000 سے زائد کیسز سپریم کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہیں جن کو بیک لاگ کہتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. اعجاز حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان نیوز کے نمائندہ خصوصی ہیں. بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب. ذرا بتائیے گا کہ پچھلے چند روز میں جب سے قاضی صاحب چیف جسٹس کے منصب پہ براجمان ہوئے ہیں، کیا تعداد رہی ہے کیسوں کے آنے کی اور نمٹانے کی؟ جی اچھی بات یہ ہے کہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ ہر ہفتے میں جتنے کیس انسٹیٹیوٹ ہوں گے، یعنی جتنے کیس دائر ہوں گے اور جتنے نمٹائے جائیں گے
اس حوالے سے عوام الناس کو بتایا جائے گا. باقاعدہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے. پچھلے ہفتے بھی 225 کیسز جو ہے نا وہ دائر ہوئے تھے, 205 جو ہے نا نپٹائے. اسی طرح سے انہوں نے پاکستان بار کونسل سے بھی ملاقات کی ہے, جو ان کے عہدیدار ہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے بھی ملاقات کی ہے, اور یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے, ان کی طرف سے پرپوزل تھی وکلا تنظیموں کی طرف سے کہ 1 مہینے کا جو ہے نا وہ کاز لسٹ جاری کی جائے, اس میں پرپوز کاز لسٹ جاری کی جائے, کیونکہ مقدمات زیر التوا مقدمات کی تعداد کم کی جانی ہے جو 57,000 سے زیادہ ہیں. تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وکلا جو التوا اس لیے زیادہ لیتے ہیں کہ ان کو 1 روز پہلے پتہ چلتا ہے, 2 روز پہلے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا, تیاری مکمل نہیں ہوتی ہے, پھر وہ ٹائم لیتے ہیں. 1 مہینے میں یہ ہوگا کہ کم از کم کسی وکیل کو جب بتا دیا جائے گا کہ ان کا مقدمہ فلان تاریخ کو فکس کیا گیا ہے, سائل بھی ذہنی طور پر تیار ہوگا اور وکیل بھی اس کا تیار اچھا, اس میں سپریم کورٹ کے اندر کوئی میکنزم ہوتا ہے کہ کئی کیسز ہیں جو کئی سالوں سے زیر التوا ہیں, ان کا نمبر نہیں آتا, کچھ کیسز جلدی لگ جاتے ہیں, تو یہ کیسے طے ہوتا ہے کہ کون سے کیسز پہلے آئیں گے؟ مطلب کوئی کیس پرانا ہے تو کیا اس کو پرائرٹی نہیں دینی چاہیے؟ یہ وہی بات ہے جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سب سے بڑا اعتراض تھا جب وہ سینئر پیونی جج تھے. اس وقت سب سے بڑا اعتراض یہی تھا ان کو کہ ایک کیس انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے 2012 میں, دوسرا ہو رہا ہے 2022 میں, 2022 والا پہلے سن لیا جاتا ہے, 2012 والا جو ہے وہ زیر التوا رہتا ہے. تو کیسز کو جو ہے نا وہ ان کی جیسے وہ دائر کیے جاتے ہیں اسی ترتیب سے سنا جائے. ابھی بھی انہوں نے اسی چیز کو, ایک چیز ہوتی ہے بیل میٹر ہوتا ہے ہمیشہ ارجنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس میں وہ 2023 کا ہے, وہ 1 دن پہلے ہوا ہے, 2 دن پہلے ہوا ہے, اس کو ہمیشہ ارجنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کو فوری طور پر سن لیا جاتا ہے. باقی جس طرح کے معاملات ہیں ان کو وہ کئی دفعہ اخباروں میں خبر آتی ہے کہ پراپرٹی کیس کا 20 سال بعد فیصلہ ہو گیا, جن صاحب کے حق میں ہوا ان کو فوت ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر گیا. اکثر یہ خبر آپ بھی پڑھتے ہوں گے. دیوانی مقدمات میں پاکستان میں یہ اکثر ہوا ہے, 50 سال سے مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں, اور یہاں سے کیس جو ہے نا ڈیسائیڈ ہوتا ہے, لوور کورٹ میں جاتا ہے امپلیمنٹیشن کے لیے, اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, ہائی کورٹ میں آتا ہے, پھر یہاں پر آ جاتا ہے. وہ اس تو میں یہ کس کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ کون سا کیس پہلے آئے کون سا بعد میں آئے؟ چیف جسٹس کا اختیار ہے, لیکن چیف جسٹس کا اختیار تھا اب کیونکہ جب یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا اس میں پھر یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے, چیف جسٹس پلس 2 ججز, سینئر ججز جو ہیں, سینئر ججز, اور اس کے بعد جو دوسرے سینئر موسٹ جج ہوں گے. ایک اور ایشو جو اس دن جج صاحب کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اس پہ ریمارکس دیے جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت چل رہی تھی, تو پورا دن وہ چلتی رہی, اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی اتنے اہم مقدمات ہیں لیکن پورا دن آج ہم نے اس کو سننے میں لگایا. تو اب اس قسم کے جب کیسز سیاسی نوعیت کے یا آئینی نوعیت کے سامنے آتے ہیں تو بہت سے ایسے کیسز ہیں کرمنل نیچر کے ہو سکتے ہیں جو عدالت نہیں سن سکتی, اس کے اوپر کیا ارادہ ہے کرنے کا؟ جی دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی یہ سٹارٹ ہوا ہے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے, جس پر کوئی فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے اور اس پر عمل درآمد سسپینڈ کرنے کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 3 مہینے تک کسی بینچ کا وہ حصہ نہیں بنے تھے, اور یہ کہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن اور بینچز جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, لہٰذا وہ انہوں نے خود کو جو ہے وہ چیمبر تک محدود کر لیا تھا. اب جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا, بہت سی چیزیں ہیں, دیکھیں یہ بھی چیز ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے کہ کس نوعیت کے مقدمات جو ہیں سپریم کورٹ تک آنے چاہیے. یہاں پر 1 مرلے کا مقدمہ جو ہے, مکان کا مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچ جاتا ہے. 2012 میں ایک کیس آیا تھا جس میں پرائمری اسکول ٹیچر کا ایک معاملہ تھا, اس کا یہ کہنا تھا کہ میرا جہاں میں کر رہا ہوں کام پڑھا رہا ہوں وہ 15 کلومیٹر دور ہے, مجھے سائیکل پر جانا پڑتا ہے, میرے اسکول میں جو گاؤں کا اسکول ہے یہاں پر ایک پوسٹ خالی ہے, لہٰذا مجھے یہاں پر ٹرانسفر کر دیا. یہ مقدمہ بھی آیا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو باقی, کیونکہ جو ہائی کورٹس ہیں سپریم کورٹ کے انڈر نہیں ہیں, جو ماتحت عدلیہ ہے جس کو ہم ضلعی عدالتیں یا سول کورٹس کہتے ہیں وہ ساری ہائی کورٹس کے انڈر ہیں. بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کون سے یہ پوری ریفارمز لانا پڑیں گے, کس نوعیت کے مقدمات. اور اس میں ججز کی تعداد میں اضافہ آپ سمجھتے ہیں کتنا اہم ہے کہ ابھی شاید دو سیٹس خالی ہیں ججز کی اس وقت, 17 ججز فل کورٹ یعنی کہ 15 ججز اس وقت کام کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں, ایسا ہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اضافہ ہونا چاہیے تاکہ کم از کم یہ جو معاملہ ہے اس کو ریزالو کرنے میں آسانی ہو؟ دیکھیں شہزاد, یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا جس میں 16+1 ججز کی تعداد رکھی گئی ہے, یہ 1973 کا ہے. پاپولیشن کا آپ اندازہ کر لیں ڈبل سے زیادہ ہو چکی ہے. معاملات جو ہیں وہ لیٹیگیشن کے اور زیادہ بڑھ چکے ہیں, ان کی نوعیت بڑھ چکی ہوئی ہے, لیکن ججز کی تعداد وہی ہے. یا تو سپریم کورٹ پر یہ جو برڈن ہے نا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نوعیت اس کو تعین کر لیا جائے کہ کس نوعیت کے مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے میں آئیں گے. سروس میٹر ہے, دیوانی کوئی معاملہ ہے یا پھر کوئی فیملی معاملہ ہے, وہ اس کے لیے ڈیسائیڈ کر دیں گے, وہ ہائی کورٹ تک ڈیسائیڈ ہو جائیں گے. یہ جسٹس آصف سعید کھوسہ جب بنے تھے ایک پرپوزل بھی آیا تھا, لیکن اس پرپوزل تجویز پر عمل درآمد بعد میں نہیں ہو سکا. یہی
पिछले 15-16 लेकिन साल इससे आप लोगों को अपील का राइट ख़त्म नहीं कर देंगे कि हाई कोर्ट के बाद उनके पास कोई फोरम नहीं होगा जहाँ पे अपील कर सकेंगे इन केस अगर उनके कोई ग्रीवेंस है? बाकी मुल्कों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में आप देख लें, बाकी मुल्कों में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी हाईएस्ट फोरम है वहाँ पर बहुत कम केसेस जाते हैं और इंतहाई अहम नोयत के जो मुकदमात है वो जाते हैं। उनको इस तरह के मामलात में, जैसे मैंने 2 मुकदमों का आपके साथ जिक्र किया, उसमें इस तरह के मामलात में नहीं उलझाया जाता। मुझे बताएं कि अगर 10 मुकदमात रोजाना रखे जाएंगे जिसमें से 5 इस नोयत के होंगे, उस पर भी तो यही होगा। यही मामला है। एक दूसरे फ्रिवलेस लिटिगेशन, गैर जरूरी, और दूसरी फ्रिवलेस। आज तक जो पिछले हफ्ता गुजरा है उसमें तकरीबन 7 से 8 लोगों को या फ्रीकों को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुर्माना किया। आज भी जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को 10,000 रुपए जुर्माना किया गया है, इसी वजह से कि आप अदालत का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं। आप गैर जरूरी एक चीज़ आखिरी वो ये कि वकला तंजीमों से जब उन्होंने मुलाकात की और बात की, अक्सर हम ये भी देखते हैं कि बड़ी आसानी से वकला हज़रात जो है वो तारीख ले लेते हैं अपनी फेवर में। हमने अक्सर ये देखा है कि वो पेश नहीं होते या अपने क्लाइंट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इसके ऊपर कितनी सख्ती होनी चाहिए अदालत की, जज साहिबान की, कि अगर गैर ज़रूरी तौर पे कोई इल्तवा ले रहा है अपने क्लाइंट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो उसका केस का वन साइडेड फैसला भी तो हो सकता है या नहीं? चीफ जस्टिस ने 2 रोज़ पहले इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया है कि गैर ज़रूरी, बल्कि इल्तवा है ही नहीं। उनका ये कहना है कि एक समात पर नोटिस होंगे, अगली समात में फैसला हो जाएगा, अच्छा, दलाइल होकर फैसला हो जाएगा। ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया और ये कहा है कि जहन से निकाल दें बात, सब अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने कहा है कि जहन से निकाल दें बात कि अब इल्तवा मिलेगा। जो वकला तंजीमें हैं उनके साथ उनके मसाइल सुने, इसीलिए उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है कि जो प्रपोज्ड कॉज लिस्ट होगी उसमें फिर 1 महीने का टाइम होगा मुतल्लिका वकील के लिए कि वो तैयारी कर ले। अगर तैयारी करके फिर भी नहीं आता तो इसमें अदालत का कोई कसूर नहीं है। ठीक। और एक आखिरी सवाल, ये जो 50,000 से ज़्यादा केसेस का बैकलॉग है, 57,000 टू बी एग्जैक्ट, ये ख़त्म करने के लिए क्या लाएअमल है इस वक्त चीफ जस्टिस के पास? सुप्रीम कोर्ट कैसे करेगी, क्या कैसे होगा? हो सकता है इसमें से बहुत से ऐसे मुकदमात हों कि जो टाइम बार्ड हो गए हों, या जो मतलब बहुत ज़्यादा तादाद है ऐसे मुकदमात की जो गैर मुअस्सर हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि 2013 के जो इलेक्शन मैटर्स हैं अभी तक उज़रदारी में सुप्रीम कोर्ट, तो वो लिस्ट में क्यों होते हैं? अगर वो ख़त्म हो गई ये बात तो नहीं, वो लिस्ट में नहीं होती, इसलिए तो ज़ेर इल्तवा है। अब ये किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अलावा, सॉर्टिंग होगी। हाँ, जजेस के अलावा ये बार की तरफ से भी एक मुतालबा है कि एक स्पेशल बेंच बनाया जाए, ठीक, जिसमें उन केसेस को लगा दिया जाए जो अब गैर मौसर हो चुके हैं। 15 साल से मुकदमा है, किसी फ्रीक ने जो है ना उसमें अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन ही दायर की। इसका मतलब क्या है कि वो उनके लिए वो दिलचस्पी का बायस नहीं रहा मुकदमा, उसको देखा जाए। 2018 के जो इलेक्शन उज़रदारी हैं वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा, जबकि अगले इलेक्शन सर पे इलेक्शन आ गए हैं। तो ये इस तरह के मामला बेशुमार हैं जिनको स्पेशल बेंच बना के उनको डिस्पोजल की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इजाज़त हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा खसूसी कोर्ट के हवाले से, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब का जो अज़्म है कि इल्तवा कोई नहीं होगी। वकला हज़रात से भी उन्होंने बात की और जितने ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनको जल्द अज जल्द निपटाया जाएगा ताकि लोगों को फौरी इंसाफ की फराहमी हो सके। और ये एक मैसेज है हाईएस्ट जुडिशल फोरम की तरफ से मातहत अदालतों के लिए भी कि वो भी इसी पैटर्न को अपनाएं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।